جناب عمران خان کا حکومت میں آنے سے پہلے، الیکشن کی کیمپین کے بعد اور حکومت میں آنے کے بعد بھی قوم سے جو سب سے بڑا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان میں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ یہ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تو ضرور تھا، مگر اس پہ شکوک، شبہات، اعتراضات مسلسل آتے رہے اور ہر طرف سے یہ آواز آئی تھی کہ یہ قابل عمل بات نہیں ہے، اور شاید ہم نے بھی اس پروگرام میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہو۔ لیکن آج ان کی حکومت نے وہ قدم اٹھایا ہے جس سے یہ خواب پورا ہونا ممکن نظر آتا ہے۔ یہ اب ناممکنات میں نہیں ہے، کیونکہ آج عمران خان کی حکومت نے اور وزیر اعظم نے قوم کو اور پاکستان کی تعمیرات کی انڈسٹری کو وہ پیکج دیا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ اس انڈسٹری کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس سے منسلک ہیں کم از کم 50 انڈسٹریز اور اس کے ساتھ منسلک ہیں کروڑوں لوگ، اس میں دسیوں لاکھوں روزگار ہے، اس کے اندر پنہا ہے پاکستان کی ترقی کا راز۔ اور وزیر اعظم نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری نے پاکستان کی تاریخ میں اب تک جو مانگا تھا، آج پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ ڈیلیور کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل مناسب ہوگا کہ یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ بات اب ناممکنات میں نہیں ہے، یقیناً ایک کٹر عمل ہے کہ پاکستان میں دسیوں لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں اور پاکستان میں دسیوں لاکھوں اب نئے گھر بنے۔ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے، پاکستان کی معیشت کا لیے یہ گیم چینجر ہے۔ آج انہوں نے اپنے اس پیکج میں ایک منفرد ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا، جس میں اس سال تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو آمدنی کے ذرائع بتانے سے استثناء ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی اربوں خربوں روپے ایسے موجود ہیں جو کہ بلیک تو نہیں لیکن ڈکلیئرڈ پیسے نہیں ہیں، اور وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی صورت سے وہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں اس میں وہ شامل ہو جائے، پاکستان کی بکس میں شامل ہو جائے۔ اس طرح سے وہ ایک راستہ بھی ان کو ملے گا اور اس کے ذریعے پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے آج تعمیرات سے منسلک صنعتوں کو ٹیکس کی چھوٹ بھی دینے کا اعلان کیا۔ کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے یہ پیکج، جیسے میں نے کہا، ہر لحاظ سے گیم چینجر ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ وزیر اعظم نے آج نہ صرف یہ کہ اس کا اعلان کیا بلکہ اسے قومی ایک مشن بتایا۔ اس کے لیے انہوں نے آج ایک بہت اہم اجلاس کیا۔ قومی رابطہ کمیٹی آج ایک بار پھر ملی، اس میں تمام وفاقی وزراء کے علاوہ آزاد جموں کشمیر اور چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ شامل ہوئے، گویا کہ اس میں چاروں صوبے شریک ہوئے۔ یہ قومی پلان ہے جو سامنے آیا، اس میں چیئرمین NDMA بھی شریک تھے، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم نے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اس پیکج کا اعلان کیا، جس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ گو کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کی وبا دنیا کی طرح سے پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پر کرونا ہے ضرور، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے رحم سے پاکستان میں کرونا کی وبا جو ہے وہ قابو سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے آج وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ 14 اپریل سے کنسٹرکشن انڈسٹری جب پاکستان میں لاک ڈاؤن کا یہ مرحلہ ختم ہو تو اس میں ابتداً کام شروع ہو جائے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری وہ کام ہے جس میں کہ کلسٹرز میں لوگ کام نہیں کرتے اور ان میں ڈسٹنسز ہوتے ہیں، اس لیے یہ قابل عمل بات ہے۔ اس سال کنسٹرکشن انڈسٹری میں انہوں نے کہا سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے، پہلی بار مکان بیچنے والے سے حکومت کیپٹل گین ٹیکس نہیں لے گی، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اسکوائر فٹ کے اعتبار سے فکس ٹیکس کا نظام لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک دیرینہ مطالبہ تھا، وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ ہر کم فکس ٹیکس جو کم فکس ٹیکس دیں گے حکومت اس میں بھی اسے معاف کرے گی۔ تعمیراتی شعبوں کے لیے صوبوں سے مل کر جنرل سیلز ٹیکس بھی کم کریں گے، اور اس کے ساتھ سیمنٹ، سٹیل کے علاوہ تعمیرات سے منسلک سیکٹر پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ بلڈنگ اور تعمیرات کے شعبے کو کنسٹرکشن انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بنانے کا فیصلہ آج وزیر اعظم نے کیا، اور سب سے اہم معاملہ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جس کے لیے انہوں نے 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس معاف ہوگا، اور یہ وہ اسکیم ہے جس کے ذریعے چھوٹے آمدن کے لیے چھوٹے گھر بنائے جائیں گے، متوسط طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں گے، اور یہ وہ ایریا ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ انشاءاللہ تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ آج وزیر اعظم نے اس کا بڑا زبردست اعلان کیا۔ جو بھی اس سال کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کریں گے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے۔ جو ٹیکس ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو فکس ٹیکس کر رہے ہیں، اسکوائر یارڈ کے اوپر اور اسکوائر فٹ پہ ان کو ٹیکس کیا جائے گا۔ اگر 100 روپیہ ہے وہ ٹیکس تو اس میں سے 90 روپے معاف کر دیں گے۔ اگر
وہ کنسٹرکشن نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اس میں کریں گے. ود ہولڈنگ ٹیکس مٹیریلز اور سروسز جن کے اوپر دیتے ہیں ان کے اوپر ہم سارا معاف کر دیا ہے. سوائے 2 سیکٹر اسٹیل اور سیمنٹ صوبوں کے ساتھ مل کے جو سیلز ٹیکس ہے کم کر رہے ہیں. پنجاب اور پختونخوا نے وہ بالکل ہی سارے ٹیکسز کو کنسولیڈیٹ کر کے 2% پہ لے آئے. ایک فیملی جو اپنا گھر بیچے گی اس کے اوپر کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں لگے گا. 30 ارب روپے کی ہم سبسڈی دے رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے. کنسٹرکشن کو ہم انڈسٹری کا سٹیٹس دے رہے ہیں. اور ایک بورڈ میں آج اناؤنس کرنے لگا ہوں, کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ, جس کا کام یہ ہوگا کہ اپنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے. انتہائی اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک معاشی ترقی کی ایک ایسی منزل پہ پہنچ گیا ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں بالآخر معاشی ترقی کا ایک سفر شروع ہو, کیونکہ اس پیکج سے ذرا پہلے وزیر اعظم نے اور ان کی ٹیم نے پاکستان کے ایکسپورٹرز کو بھی وہ پیکج دیا تھا جو تقریباً تمام چیزیں جو انہوں نے مانگی تھی, ان کے مطالبات, ان کے لیے مرات, ان کے لیے جو پیشکش تھی وہ بھی حکومت دے چکی ہے ایکسپورٹرز کو بھی. اور اب یہ تعمیرات کا سیکٹر, یقیناً وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ترقی کے سفر پر ڈالا جائے. اور یہ دونوں چیزیں جو ایکسپورٹرز کے لیے کی گئی اور اب جو تعمیرات کے لیے کی گئی, ہر لحاظ سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کی حکومت کا اور ان کے ٹینیور کا. اس پر بات کریں گے. ان کے بہت ہی قریبی ساتھی, معتمد اور وزیر منصوبہ بندی اور ان تمام معاشی پیکیجز میں بڑا کلیدی کردار ہے, جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب کرونا کی فکر ہے, تشویش ہے اپنی جگہ, اور اس کے دوران یہ فل سپیڈ کے اندر ایک جانب ایکسپورٹرز کے لیے انسینٹیو, ان کو کہنا کہ جی آپ اپنے آرڈرز پورے کریں, انڈسٹری کھولنے کی بھی اجازت, دوسری جانب یہ کنسٹرکشن کا پیکیج. یہ مشکل فیصلہ نہیں تھا پرائم منسٹر کا اور آپ سب کے لیے؟ دیکھیں کامران بھائی, جو اس وقت ہماری صورتحال ہے نا, جس سے جو درپیش ہے ہمیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ کورونا کا جو حملہ ہے, تمام دنیا کے اندر یہ وبا پھیل رہی ہے, تو پاکستان کی کیا تمام دنیا کے لوگوں کی صحت کے اوپر ایک بہت بڑا ایک خطرہ پیدا ہوا ہے. جب آپ پاکستان جیسے ملک کو دیکھتے ہیں جہاں پر 1/3 آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پہلے ہی بنیادی جو کم سے کم نشو و نما کے لیے آپ کو جتنی خوراک چاہیے اس کو وہ نہیں مل رہی ہے, تو ہم صرف ایک پہلو نہیں دیکھ سکتے, ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے اور ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کی جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جو آمدن ختم ہو رہی ہے, اس کا کیسے حل کیا جائے. فوری طور پر تو اس کے لیے ایک ریلیف پیکج بہت بڑا پیش کیا گیا, لیکن جب تک آپ کوئی ذرائع نہیں لائیں گے جس سے لوگوں کے اندر آمدنی آئے تو آپ اس مشکل سے نہیں نکل سکتے. کنسٹرکشن کیوں؟ کنسٹرکشن کی وجہ بڑی سادہ سی ہے. پاکستان کے اندر جو مزدوری ملازمت لوگوں کو ملتی ہے, سب سے زیادہ جو ہے جو سیکٹر جس میں ہوتی ہے وہ زراعت ہے. زراعت دیہی علاقے کے اندر ہے, وہ اتنا اس بیماری سے افیکٹڈ بھی نہیں ہے. شہروں کو زیادہ اثر پڑا ہے, اور شہر میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ, سب سے زیادہ ملازمت دینے والا شعبہ جو ہے وہ, اور خاص طور پہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے, وہ کنسٹرکشن ہے. اس لیے کنسٹرکشن کو چنا گیا. اس کے ساتھ سیفٹی پروٹوکول وغیرہ بھی بن رہے ہیں. تو یہ تو فوری جو ضرورت تھی وہ اس کی وجہ آپ نے کہا کہ یہ اب اس میں جب یہ کنسٹرکشن 14 اپریل کو آپ اجازت دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ باقاعدہ ایک سیفٹی پروٹوکولز ہوں گے جو سامنے آئیں گے, اور پھر جو لوگ اس پہ کام کریں گے ان کو فالو کرنا ہوگا تاکہ کرونا سے بچاؤ بھی جاری رہے. بالکل, اور یہ ہماری اسی لیے ذرا سا گیپ دیا گیا ہے کہ اس اناؤنسمنٹ کے درمیان اور 14 تاریخ تک تو ہماری جو بندشیں چل رہی ہیں اس کی ہم نے پہلے سے ایکسٹینڈ کر دی تھی, توسیع کر دی تھی. تو ہماری اس وقت جو 10 دن, اگلے 12 دن ہم نے استعمال کرنے 15 سے پہلے, وہ سارے سیفٹی پروٹوکول بن بھی جائیں, جو تمام انڈسٹریز جو اس سے اثر جن پہ ہوگا ان تک پہنچا بھی دیے جائے, ان کو تیاری بھی کر دی جائے. اور ظاہر ہے ہماری استدعا یہی ہوگی کہ اس پروٹوکول کو پھر ایک بالکل صحیح طریقے سے فالو بھی کیا جائے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں جن کو روزگار کی ضرورت ہے ان کو روزگار بھی ملے, لیکن ان کے لیے صحت کے پہلو سے کوئی زیادہ خطرہ بھی نہ پیدا ہو. اس کو ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے یقیناً اس کے لیے جو تحفظ کے اقدامات ہیں جو حکومت بتائے گی کہ کس طرح کے انداز سے آپ کو کام کرنا ہے وہ کر لوں گی. یہ بتائیے گا کہ یہ وہ پیکج ہے جس پہ 1.5 سال سے عمران خان کہتے رہے کہ مجھے لانا ہے, میرا تیار ہو گیا, پھر میرا تیار ہو گیا, پھر کئی بار انہوں نے اس کی ڈیڈ لائنز دی, اناؤنسمنٹس کی تاریخ آئی, بہت قباحت تھی اس کے بیچ میں اس جگہ تک پہنچنے میں, کئی پل عبور کرنے پڑے.
جی بالکل. اور کامران بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہماری معیشت جس صورتحال کے اندر ہے ہمیں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے اور وہاں پر یہ اتنی آسانی سے بات جو ہے وہ نہیں مانی جا رہی تھی. تو یہ جب اب صورتحال دنیا کے اندر پیدا ہوئی, اب ظاہر ہے یہ تو گیم چینجر ہے دنیا کا, تو اس وقت تو ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں, تقریباً مفت میں پیسہ دیا جا رہا ہے. اس وقت جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے اندر مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اس میں انقلابی تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو اس ماحول کے اندر جہاں پر واقعی میں انسانی خطرات پیدا ہو رہے ہیں اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے, نہ صرف براہ راست بیماری سے بلکہ اس کی وجہ سے جو آمدنی کے اندر کمی آ رہی ہے, تو اس ماحول کے اندر, اور حفیظ شیخ صاحب نے بڑی اس کے اندر محنت کی اور تمام اداروں سے بات کرنے کے بعد وزیر اعظم نے خود ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے براہ راست خود بات کی اور اس کے بعد ہمیں کامیابی حاصل. اور یہ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہوگا کیونکہ یہ ہم بہرحال ایک ایمنسٹی دینے جا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ گرے پیسے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے کام ہے کیونکہ پاکستان کی بکس میں یہ چیزیں آ جائیں گی, ہمارے جی ڈی پی میں یہ کنٹریبیوشن ہوگا. مگر یہ مرحلہ عبور کرنا آسان نہیں تھا ایم ایف وغیرہ کے ساتھ. جی بالکل. اور جیسے میں نے کہا, ظاہر ہے وزیر اعظم نے خود فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, براہ راست ان کی آئی ایم ایف کے ایم ڈی کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے, اور حفیظ شیخ صاحب اور ان کی ٹیم کو پورا کریڈٹ ملنا چاہیے. انہوں نے ایک مشکل چیز کو وہ سمجھانے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے وہ تمام حقائق سامنے رکھے جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم یہ پیکج جو ہماری ضرورت تھی اس وقت اشد ضرورت تھی وہ کرنے میں کامیاب ہوئے. اصل میں اس میں ایک اور چیز میں نے دیکھی جو مجھے بہت ہی انکریجنگ لگ رہی ہے کہ یہ فیصلہ جہاں ہوا ہے یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جہاں پہ پوری پاکستان کی لیڈرشپ موجود ہے. اس میں چاروں پروونسز کے چیف منسٹرز موجود ہیں اور ہر لحاظ سے یہ قومی فیصلہ ہے. اس میں کہیں پہ بھی ہمیں کوئی خلیج نظر نہیں آ رہی. یہ ایک پوری قوم کا فیصلہ ہے, چاروں صوبے اس میں ساتھ ہیں. جی بالکل. اور اسی لیے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا. وہ جو انسینٹیوز تھے وہ تو خود بھی اعلان کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کا اعلان جو ہے وہ قومی جو کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے میٹنگ کے بعد کیا جائے. تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ کے اس کے اوپر انہوں نے کامنٹس لیے, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ, آزاد جموں کشمیر کے صدر. اس کی جو امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پہ ہونی ہے وہ ہونی ہے صوبوں کے ذریعے, اور وہ ظاہر ہے کہ صوبوں کو اختیار ہے کہ ایگزیکٹ امپلیمنٹیشن یعنی وہ جو انڈسٹریز جنہوں نے کھلنا ہے, وہ ملازمین مزدور جنہوں نے اس کام پر پہنچنا ہے, وہ کیا نظام بناتے ہیں, اس کے لیے وہ تمام صوبوں کے اپنے اختیار میں ہے. مجموعی طور پر جو ہے وہ تمام صوبے سپورٹیو تھے اس کے امپلیمنٹیشن کے اندر. شاید آپ کو تھوڑا بہت فرق نظر آئے, لیکن یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی کہ تمام قوم کی لیڈرشپ. اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کے اندر 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ موجود ہیں. تو یہ ایک واقعی میں ایک پاکستان کی نیشنل ڈیسیژن میکنگ اور نیشنل کنسنسس کی باڈی ہے. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو حکومت کے سامنے ایکسپورٹرز کے مسائل تھے اس میں ریفنڈ آج سے ان کو ملنا شروع ہو گیا. ان کے انرجی کے مسائل تھے ٹیرف کے حوالے سے وہ پورے ہوئے ہیں, ان کے اور دوسرے مسائل طے ہوئے ہیں. پھر یہ کنسٹرکشن کا پیکج دے دیا ہے. ایک کام جو کہ براہ راست آپ کی ذمہ داری میں, گویا کہ پاکستان ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی کرونا کے باوجود محتاط انداز میں کام کرنا چاہتا ہے کہ کام کرے. کنسٹرکشن انڈسٹری بھی محتاط انداز میں کرونا کے پس منظر میں کام کرے. یہ بتائیے کہ ایک بہت ہی کلیدی معاملہ ہے ہمارا سی پیک کے منصوبے, اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ تو سی پیک کے منصوبوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ زیادہ تر سی پیک کے منصوبے سیکیورٹی کی وجہ سے ان کی جو مین پاور ہے وہ آن سائٹ موجود ہوتی ہے. تو ان کو تو کیونکہ وہ آلریڈی ایک کنٹینڈ ایریا کے اندر ہے تو سیفٹی پروٹوکولز, ہیلتھ کے پروٹوکولز استعمال کرتے ہوئے صوبوں کو بول دیا گیا ہے کہ ان کو بھی کھولنے دیا جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے. اور یہ جو نیشنل کمانڈ سینٹر ہے یہ صرف ہیلتھ کو فوکس کرتا ہے یا کرونا سے ریلیٹڈ دوسرے معاملات کو بھی, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ ایس آر او کے پرابلم بتائے, جو گورنمنٹ انسینٹیو دے رہی ہے, جو اکنامک پیکج دے رہی ہے ٹو ری انفورس کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یا آپ لوگ اسٹرکٹلی کمانڈ سینٹر جو ہے اس کا تعلق صرف کرونا کے اسٹرکٹلی جو مسائل ہیں اس کے ساتھ ہے؟
نہیں جی، اس کے اندر کامران بھائی جو تمام فل اسپیکٹرم جو ہمارا رسپانس ہے، یعنی کہ ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے کہا کہ اسینشل انڈسٹریز جو ہیں وہ کھولنی ہے، تو کسی صوبے سے ہمارے پاس اگر شکایت آئی کہ وہ وہاں پر پرابلمز ہو رہی ہیں، انڈسٹریل سے میسیجز آتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو کھولنے کو کہا گیا تھا لیکن کھل نہیں سک رہی، یا ہماری انڈسٹری تو کھولنے کی اجازت دے دی ہے، ہمارے مزدوروں کا آنے کا انتظام جو ہے اس کے اندر کوئی مسائل آ رہے، اس قسم کے تمام. اسی طریقے سے اس وقت گندم کی کٹائی شروع ہو رہی ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کو خوراک پہنچانا اس وقت بہت ہی ایک اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ آمدنی بھی کم ہوئی ہوئی ہے، لوگوں کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس پہ بھی بندش ہوئی ہوئی ہے. تو یہ اس قسم کے تمام معاملات، تو جیسے میں نے کہا اوور آل کوآرڈینیشن میں کرتا ہوں، وہاں پہ خسرو بختیار جو فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، عمر ایوب انرجی سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں وہ ہیں، حماد اظہر، رزاق داؤد، یہ موحد یوسف وہاں پر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا، فیصل سلطان. سو ہیلتھ والے، سیکیورٹی کے ایسپیکٹس، فوڈ انڈسٹری، اور یہ تمام معاملات وہاں پر آتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ تمام صوبائی چیف سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں، تو وہیں پر تمام کوآرڈینیشن جو بھی فیصلے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن کا ریویو ہوتا ہے اگر پرابلم ہوتا ہے، اور یہ روزانہ صبح کی بات ہے، روزانہ صبح یہ ملاقات اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن. اور ایکسلنٹ، یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی فیصلہ ہے نا کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو انہی تحفظات کے ساتھ اپنے آرڈرز پورے کرنے کی اجازت ہے، یا ان کو آرڈرز مل رہے ہیں تو وہ، کیونکہ ایکسپورٹ تو ہماری لائف لائن ہے، وہ تو چلنے دینا ہے، تو یہ انڈسٹری کھلے گی نا، یہ کام کرے گی، کر رہی ہے. جی دیکھیں، اس کے اندر جو ہم نے فیصلے کیے تھے اس کے اندر خوراک سے ریلیٹڈ جو بھی انڈسٹری ہے بشمول ان کے جو سپلائی چین کے وینڈرز ہیں، یعنی اگر میں نے کوئی خوردنی تیل دینا ہے تو ظاہر ہے مجھے ڈبہ چاہیے یا تھیلا چاہیے جس کے اندر وہ جائے گا. سو پیکنگ انڈسٹری مثال کے طور پر، اسی طریقے سے جتنی بھی اور ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، خوراک کی، دوائیوں کی یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی اور توانائی کی، انرجی کی، یہ تین چینز پہ تو مکمل طور پر اجازت تھی کہ اس کو آپریٹ کرنے دیا جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو بالکل ملک بند ہو جائے گا، لوگ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اس کے علاوہ ایک چوتھی کیٹیگری بنائی گئی تھی، وہ ایکسپورٹ کی تھی، اور ایکسپورٹ کے اندر ایک ایک کر کے ریویو کر کے ہم نے کچھ تو انڈسٹریز پہلے کھول دی تھی. سیمنٹ کے ایکسپورٹ کے آرڈرز تھے، ان کو ہم نے کھولنے کی اجازت دے دی تھی. اسی طریقے سے رائس کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی تھی. اسی طریقے سے جو پہلے ٹیکسٹائل کے جب آرڈرز آئے ہوئے تھے، جتنے آرڈرز تھے وہاں تک تو اجازت پہلے دے دی گئی تھی. اب یہ فیصلہ ہوا ہے، کل یہ میں نے وہاں پر ایک فیصلہ کیا تھا کہ 14 سے پہلے تمام انڈسٹریز کا ریویو کیا جائے. ایکچولی کل میں، حماد اظہر اور رزاق داؤد اس کے لیے مل بھی رہے ہیں کل دوپہر کو، اور سسٹمیٹکلی ریویو کر کے کہ حفاظتی تدابیر، کیونکہ ہم یہ بھی کامران بھائی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، پھیلاؤ ہو رہا ہے، خطرناک ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آبادی کے اوپر ایسا بوجھ پڑے جس سے خدا نخواستہ صورتحال ہمارے قابو میں نہ رہے. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر کے ساتھ سسٹمیٹکلی ریویو کریں گے تمام انڈسٹریز کا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایکسپورٹ کے اندر ایک خاص پرائرٹی ہے. ہم نے اسی طریقے سے بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کے، اور جو کال سینٹرز والا ہیں انٹرنیشنل بزنس کے لیے، ان کو اجازت دی تھی 50% مین پاور کر کے اور سیفٹی پروٹوکولز کے ساتھ. تو اس طریقے سے انشاءاللہ پہلے بھی فیصلے کیے اور آگے کرتے چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ جناب اسد عمر، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی. ہمیں تفصیل سے وہ پورا اسپیکٹرم دکھا رہے تھے جس کے ذریعے پاکستان میں ایک معیشت میں تیزی کا اور نئے پیکیجز کے ذریعے معیشت میں گیم چینجنگ ماحول پیدا کرنے کا جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں. اس میں ایک بہت اہم چیز جو کہ آج ہاؤسنگ پیکیج سے منسلک ہے وہ یہ کہ پاکستان میں متوسط طبقے کے لیے، چھوٹے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنے اور اس سے ایک تعمیراتی انقلاب پیدا ہو. یہ سب کچھ ہوگا نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے تحت.